بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ آج ہم بات کریں گے حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان ہونے والے وزیر اعلیٰ کے الیکشن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 22 جولائی بروز جمعہ جو ہے وہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان وزیر اعلیٰ کا مقابلہ جو ہے ہونا تھا، الیکشن ہونا تھا پنجاب اسمبلی میں۔ تو وہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا اور بڑا بھرپور اور بڑا سنسنی خیز جو ہے اجلاس ہوا۔ پچھلے 2-3 دن سے اس مقابلے کے لیے جو ہے وہ جو کوششیں دونوں پارٹیاں کر رہی تھی اپنے اپنے امیدوار کے لیے، اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی تھی، اور خصوصاً کل رات جو ہے یہ سارا معاملہ بڑے عروج پہ پہنچا، اور جب آصف علی زرداری جو ہے چودھری شجاعت کے جو گھر پہنچ گئے اور رات گئے تک وہ وہیں بیٹھے رہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج صبح جو ہے وہ پولنگ کے درمیان سامنے بھی آیا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی جو ملا کر سیٹیں وہ تقریباً 188 تھیں، اور لیکن آج کے اجلاس میں جو ان کے ممبران تھے وہ 186 تھے، جبکہ نون لیگ کے پاس 179 جو ہے سیٹس تھیں، اور ان کے بھی 2 ارکان جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، فیصل نیازی اور جلیل شرپوری صاحب نے، جس کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی پہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ان کو پیسے دیے اور پیسے دے کے استعفیٰ دلوایا۔ جس طرح پی ٹی آئی نے بھی الزام لگایا کہ نون لیگ جو ہے اور پیپلز پارٹی ان کے ارکان کو جو ہے پیسے دے کر خرید رہی ہے۔ اس الیکشن کے لیے دونوں ہی پارٹیاں جو ہے وہ بہت ایک دوسرے سے محتاط تھیں اور بڑا سرتوڑ کوشش کر رہی تھیں۔ پچھلے 2 دنوں سے دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے ارکان اسمبلی کو مختلف ہوٹلوں میں جو ہے وہ قیام پذیر کیا ہوا تھا، اور وہاں کی کڑی نگرانی ہو رہی تھی، اور ان کو بسوں میں جو ہے دونوں پارٹیاں جو ہے اپنے اپنے ارکان اسمبلی کو بسوں میں جو ہے وہ لے کر آئیں پنجاب اسمبلی تک۔ تو ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر یعنی کہ ہر لمحہ نگرانی کی گئی کہ کوئی بندہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی تھی کہ جی ہمارے ارکان کو جو ہے وہ بڑی بڑی رقوم کی جو ہے آفر کی جا رہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی اپنی پارٹی کو ووٹ نہ دیں، اور یہ الزامات دونوں طرف سے سامنے آئے۔ لیکن اگر ہم آج کے ارکان کا جو جائزہ لیں تعداد کا، تو اس میں جو پی ٹی آئی والوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ممبران جو ہے ان کو 50 کروڑ کی آفر ہوئی ہے، لیکن ان کی گنتی پوری تھی، سوائے جو ان کے ایک جو رکن ہے وہ ترکی جو چلے گئے، ان کے علاوہ ان کے ارکان جو ہے پورے تھے، گنتی ان کی پوری تھی۔ اور نون لیگ کے البتہ 2 ارکان نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ایک جو ہے وہ نااہل ہو گئے تھے جعلی ڈگری پہ، اور ایک ان کی خاتون رکن جو ہے وہ زعیم قادری صاحب کی جو بیگم ہے وہ کووڈ میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود وہ کووڈ کے حفاظتی لباس پہن کے وہ اور ایک اور اپنے پنجاب اسمبلی صبا غالباً نام تھا ان کا، یہ دونوں خواتین جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے اور اتنا سخت جو مقابلہ تھا اس میں حصہ لینے کے لیے وہ کووڈ کے ڈریس میں پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ اسمبلی پہنچی بیماری کی حالت میں، اور یہ بڑی ایک سراہے جانے والی بات ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے ارکان خریدنے کی جو باتیں یا کوششیں تو ہو رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کردار ادا کیا ہے وہ ہے آصف علی زرداری۔ اور در حقیقت آج کا الیکشن جو ہے وہ تو نہ تو عمران خان صاحب جیت سکے اور نہ ہی شہباز شریف جیت سکے۔ میری ذاتی رائے میں یہ الیکشن جو ہے آصف علی زرداری نے جیتا، اور حمزہ شہباز نے بھی نہیں جیتا بلکہ آصف علی زرداری نے جیتا ہے۔ کل رات 20 کو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ چودھری شجاعت سے ملے اور ان سے گفتگو کی، لیکن ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت جو ہے انہوں نے زرداری صاحب کو انکار کر دیا، اور ان سے کہا کہ بھئی ہماری فیملی کا مسئلہ ہے، ہمارا گھر جو ہے فیملی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تو اس وجہ سے آپ اس پہ مجھے مجبور نہ کریں۔ لیکن کل زرداری صاحب پھر ان سے ملے اور ان سے کہہ دیں کہ ایک ایسا خط لکھوانے میں کامیاب ہو گیا یا لینے میں کہ جس نے آج ساری کھیل کا پانسا پلٹ دیا۔ اب آصف زرداری صاحب نے کیسے کیا؟ آصف زرداری صاحب نے یہ چودھری شجاعت کو ایموشنل بلیک میل کر کے کیا، کیونکہ جب یاد ہوگا کہ مرکز میں عدم اعتماد سے پہلے عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کا یہ بیان بھی آیا تھا ہم چھوٹی پارٹیوں کی جو بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور وزیر اعلیٰ بزداری رہیں گے، جبکہ پی ڈی ایم کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ ان کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں تو آپ اس پہ آ جاؤ، اور اس پہ یہ ایگری ہو گئے تھے، ان کا ایک طرح سے آپس میں بات چیت طے ہو گئی تھی، اور چودھری شجاعت اس میں کاف لیگ کی طرف سے ضامن تھے اور آصف علی زرداری جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے ضامن تھے۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، خصوصاً نون لیگ کے حوالے سے جو کہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور ملک کی بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ نون لیگ کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ قبول کرے۔ جو ان کا پچھلا آپس کے معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تقریباً ناممکن تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ اور پارٹی کے دیگر ممبران جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں۔ لیکن آصف علی زرداری
زرداری صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے نہ صرف شہباز شریف بلکہ نواز شریف کو بھی اس بات پہ قائل کر لیا کہ ہمیں عمران سے پیچھے چھڑانے کے لیے یہ قیمت بھی ادا کر دینی چاہیے، اور انہوں نے اپنے دلائل سے ان کو قائل کیا، اور بالآخر نون لیگ جو ہے مان گئی کہ ہم پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے مٹھائیاں بھی کھائی گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان دنوں بڑی ملاقاتیں بھی رہیں، اور پرویز الہی صاحب نے بڑے پی ٹی کے خلاف بیان بھی ایک دو دیے۔ اس کے بعد اچانک جو مبینہ طور پہ ایک فون کال آئی پرویز الہی صاحب کو، اور اس کے نتیجے میں وہ چودھری شجاعت کو اعتماد میں لیے بغیر بنی گالہ پہنچ گئے، اور وہاں جسے کہتے ہیں کہ جھٹ پٹ جو اسے جھٹ پٹ نکاح ہوتا ہے، ایسے ہی جھٹ پٹ معاملات طے ہوئے، اور اسی وقت جو عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے لے لیا گیا، اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنانے کا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا پی ڈی ایم کے لیے، اور اس پہ بڑا گلہ ہوا اپنا زرداری صاحب نے کیا چودھری شجاعت صاحب سے، اور کچھ خاندانی ذرائع ان کے یہ بتاتے ہیں کہ چودھری شجاعت 2-3 دن روتے رہے، کیونکہ انہوں نے ضمانت دی تھی اور وہ اپنے زبان کے پکے مشہور ہیں، وزادار آدمی وہ بہرحال مشہور ہیں۔ ان کی سیاست سے ہم جو اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ وزاداری تعلقات نبھانے میں شہرت رکھتے۔ تو چودھری شجاعت کے لیے بھی یہ دھچکا بہت بڑا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فیملی میں بھی نا اتفاقی ہوئی اور معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف چلے گئے۔ لیکن پرویز الہی صاحب وہ مونس الہی کے اس میں تھے، کہہ لیں کہ انہوں نے اس کا برملا اعتراف کیا کہ مجھے مونس نے ہلنے نہیں دیا ورنہ میں شاید ہل جاتا۔ تو یہ مونس الہی جو ہے اس معاملے میں بہت وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے بڑے پرعزم تھے، اور وہ اس بات اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ دو بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ آج کا اجلاس 4 بجے شروع ہونا تھا، لیکن 6 بجے تک 6:30 تک جب وہ شروع نہ ہوا، تو اسی درمیان میں مختلف افواہیں اور خبریں آ رہی تھیں۔ ان میں خبر یہ آئی کہ چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا ہے ڈپٹی اسپیکر کو کل رات، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی کسی کو بھی ووٹ نہیں دے گی دونوں فریقوں میں سے۔ تو جب یہ افواہ جو ہے یہ خبر بن کے پھیلی، تو مونس الہی صاحب جو ہے وہ اسمبلی سے فوراً جو ہے چودھری شجاعت کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں ان سے انہوں نے ان کا موقف لینے کی کوشش کی کہ کیا آپ نے واقعی خط لکھا ہے۔ اور شروع میں یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے کوئی ویڈیو بیان حاصل کر لیا چودھری شجاعت کا، جس میں چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں اور تمام ارکان پرویز الہی کو ووٹ دیں۔ لیکن جب مونس الہی واپس آئے اور ان کا اخباری نمائندوں سے اور صحافیوں سے رابطہ ہوا، اس وقت انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں بھی ہار گیا، عمران خان بھی ہار گئے، آصف علی زرداری صاحب جیت گئے۔ تو اس وقت وہ کافی مایوس اور دل شکستہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی بہرحال ایک جوابی آپ کہہ لیں کہ حکمت عملی کے طور پہ انہوں نے ایک لیٹر جو ہے پارلیمانی سیکرٹری کا جو پیش کیا، کہ جس میں پارلیمانی سیکرٹری جو ہے انہوں نے ہدایت کی تھی، جو کہ کوئی ساجد بھٹی صاحب ہیں جن کو کل ہی بنایا گیا تھا پارلیمانی سیکرٹری چودھری پرویز الہی کی جگہ۔ تو وہ ہدایت ان کی طرف سے دی گئی کہ تمام ارکان جو پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں، اور تمام کاف لیگ کے ارکان جو ہے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں۔ لیکن اس میں بھی ایک تھوڑی سی یہ بات ہے کہ کل تک یا 21 تاریخ تک جو پارلیمانی پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ پرویز الہی تھے۔ تو چودھری شجاعت کے علم میں لائے بغیر جو ہے وہ ایک دن پہلے جو ہے پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈر تھا وہ بھی بدلا گیا۔ تو یہ بھی ایک ایسا نقطہ تھا جس کی بنیاد پہ شاید یہ اتنا اس لیٹر کا کوئی اتنا اثر شاید نہ ہو سکے۔ اور ووٹنگ کے وقت بھی جو ہے کاف لیگ کے ارکان بڑے شش و پنج کا شکار تھے، اور تمام جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اس کے بعد بالکل آخر میں انہوں نے جا کے جو ہے 10 لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور اس کے نتیجے میں جو کاف لیگ جو حاصل کی اور پی ٹی آئی نے ان کے ووٹ تھے 186، اور جو حمزہ شہباز نے حاصل کیے وہ تھے 179۔ تو اس 7 ووٹ جو ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس زیادہ تھے۔ لیکن یہ گنتی کے بعد جو ہے ڈپٹی اسپیکر جو تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے اس لیٹر کو جو چودھری شجاعت صاحب نے ان کو لکھا تھا پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ ووٹ جو ہے ہم نہیں گن سکتے، لہٰذا میں یہ ووٹ مسترد کرتا ہوں۔ اور وہ 10 کے 10 ووٹ کاف لیگ کے مسترد ہو گئے، اور اس طرح پھر جو حمزہ شہباز جو ہیں وہ 3 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اچھا، اب یہ فیصلہ جس کا ذکر جو ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا، تو یہ فیصلہ وہی ہے جو پی ٹی آئی جو ہے اس کی اپیل کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے دیا۔ جب پنجاب اسمبلی کے ممبران نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا منحرف ارکان نے، تو اس پہ جو یہ سپریم کورٹ گئے تھے اس کے فیصلے میں کہا گیا کہ جو اپنی پارٹی کے صدر کی یعنی پارٹی لیڈر کے ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی پالیسی کے اگینسٹ جائے گا، تو وہ اس کا ووٹ نہ تو گنا جائے گا اور نہ ہی وہ اپنی جو ہے نشست سے بھی مطلب نااہل ہو جائے گا۔
تو یہ فیصلہ بھی پی ٹی آئی کی ایک اپیل کے نتیجے میں آیا، جو کہ آج خود جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا۔ اگر یہ فیصلہ نہ آتا تو آج پرویز الہی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ ہوتے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے بلکہ وہ اپنی اسپیکرشپ اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کی جو ہے سیٹ وہ بھی انہوں نے کھو دی۔ اس کے اوپر حالانکہ پی ڈی ایم کو بہت تحفظات تھے اس فیصلے کے اوپر کہ جو خاص طور پہ ووٹ کا نہ گننا، اس کے اوپر ان کا ابھی بھی اعتراض ہے۔ اگر آپ سعد رفیق صاحب کی 2 دن پہلے کی پریس کانفرنس سن لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس پہ انہوں نے سخت اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کا ووٹ جو منحرف ارکان ہے نہیں گن رہے تو پھر ڈی سیٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں، اور اس کے خلاف انہوں نے حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ بار کی اپیل جو ہے، ریویو پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پڑھی ہے، اس کو جلد از جلد فل بینچ سنیں۔ اس طرح اسی معاملے پہ الیکشن کمیشن کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ اب بھی اگر کوئی اپنی پارٹی لائن کے جو ہے مخالف ووٹ دیتا ہے یا عمل کرتا ہے تو اس کی جو ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی جو ہے وہ چاہے وہ پارلیمنٹ لیڈر بھیجے نہ بھیجے یا پارٹی ہیڈ بھیجے نہ بھیجے تو وہ ایک پروسیس جو ہے اس کا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں کاف لیگ کے 10 کے 10 ارکان جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اس میں پرویز الہی صاحب بھی شامل ہیں۔ اس طرح وزارت اعلیٰ کے چکر میں پرویز الہی صاحب اگر دیکھا جائے تو اسپیکرشپ اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ قومی اسمبلی میں جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی تو وہاں ڈپٹی اسپیکر جو ہے انہوں نے رولنگ دی اور ووٹ مسترد کیے پی ڈی ایم کے، اور آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ آج پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے ووٹ مسترد کیے، اور اس طرح پی ٹی آئی کو شکست ہوئی۔ حمزہ شہباز کے جیتنے کے اعلان کے وقت جو ہے وہ کاف لیگ کے راجہ بشارت صاحب نے ڈپٹی اسپیکر سے کافی بحث کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ پارلیمانی لیڈر کا اختیار ہے۔ لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو کہا کہ پارلیمانی لیڈر ایک دن پہلے انہوں نے پارٹی ہیڈ کی علم میں لائے بغیر بدلا تھا، ایک تو یہ بھی ایک ان کا کمزور پوائنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے، فرض کریں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پارٹی چیئرمین ہیں اور اسمبلی میں اسد عمر جو ہے ان کے پارلیمانی لیڈر فرض کریں ہیں، تو اگر وہ ان کا کہنا کے خلاف جائیں گے تو کیا وہ چیز قابل قبول ہوگی کہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، اس لیے اگر وہ عمران خان کی رائے کے خلاف فیصلہ کریں گے یا ان کی ڈائریکشن کے خلاف؟ تو میرا خیال ہے یہ دلیل جو ہے کوئی اتنی اچھی اور مضبوط نہیں ہے، اور آئین کے مطابق بھی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کے جو سربراہ ہے اس کا اختیار ہے۔ اب اس میں کافی دنوں سے جو ہے پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا ہے کہ جی خرید و فروخت اور یہ پیسے چل رہے ہیں، الیکشن میں زرداری صاحب لوگوں کو خرید رہے ہیں۔ یہ الزام تو خیر آج تقریباً جو ہے ان کے ممبران پورے تھے، لیکن دوسری طرف سے بھی الزام لگایا گیا، اور جلیل شرپوری صاحب اور فیصل نیازی صاحب کے جو استعفے تھے وہ بھی اسی چیز کا انہوں نے کہا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں۔ شرپوری صاحب کی جو ہے اس کے بارے میں تو شیخ رشید صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی شرپوری صاحب کو پیمنٹ کر دی ہے کہ نہیں، تو بعد میں انہوں نے کہا جی میں نے تو مذاق میں پوچھا تھا، لیکن بہرحال وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ سب معاملات ہوئے تھے۔ تو اس لیے جو ہے نا کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ یار یہ جمہوریت کے لیے غلط ہے اور صحیح ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خواہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی کوئی بھی ہو، لیکن بدقسمتی سے اس میں یہ ساری جماعتیں اس میں جو ہے حصہ لیتی ہیں، اور حکومت کا کھیل شاید ایسا کھیل ہے کہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں نہ نون لیگ والے کچھ کم کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان جو کہ ان چیزوں پہ بہت تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جو ہے جہاد کر رہے ہیں، بدقسمتی سے انہوں نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور وہ بھی اس چیز میں ان چیزوں میں جب کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں، گلگت بلتستان کا دیکھ لیں، اب موجودہ جیسے جلیل شرپوری صاحب کا واقعہ ہے، تو اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کی سیٹیں زیادہ تھیں جو ہے پی ٹی آئی سے، لیکن پنجاب میں حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بنی۔ تو سب جانتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا، لہٰذا میرے خیال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اب اس وقت اگر ایک فریق کہے کہ جی وہ یہ چیز بڑی غلط ہوئی ہے، لیکن اس فریق کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو اس کی اپنی 10 باتیں اس سے بھی زیادہ بری نکل آئیں گی، اور دوسرا فریق پہلے کو کہے گا تو بھی یہی عملاً صورتحال ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا کوئی پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اخلاقی جو ہم کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اخلاقی بھاشن، ایک دوسرے کو دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جو زمینی سچائی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری سیاست اسی طرح کی ہے اور ہمارے یہاں یہی چیز کامیاب ہے، یہی چیز چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2-4 الیکشن اگر اپنے وقت پہ مقررہ پہ ہو جائیں کسی مداخلت کے بغیر تو شاید اس حالت میں بہتری آئے گی، چونکہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جہاں سسٹم کو چلنے دیا گیا وہاں پھر آہستہ آہستہ بہتر حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اگر بہتر روایات قائم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کبھی نہ کبھی پاکستان میں بھی اچھی جمہوری روایات
حیات جو ہے مضبوط ہوں گی اور قائم ہوں گی اور سارے اس پہ عمل کریں گے. یہ نہیں کہ دوسروں پہ تنقید کریں اور خود اس پہ عمل نہ کریں. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے لیے جو بھی معاملات ہیں اس کو بہتر کرے. اور ایک اور بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اگر مزید انارکی کی طرف جائیں گے, احتجاج کی طرف جائیں گے, فساد کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا کہ پاکستان کی معاشی حالت جو پہلے ہی بہت ہی گراوٹ کی طرف ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا, اسٹاک ایکسچینج روز بروز گر رہا ہے. برائے مہربانی صرف پاکستان کے لیے اپنی اپنی انا اور ضد کو چھوڑ کے اب جو ہے کوئی مل بیٹھ کے کوئی کنسنسس پیدا کریں, اچھے طریقے سے بات چیت کے ذریعے جو سیاسی معاملات کا حل نکالیں. تو یہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر اللہ کرے اس چیز پہ عمل کریں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.